الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں۔ خالق، اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم دنیا میں جن ہستیوں کے لیے آئے ہیں ان ہستیوں کی اتنی قدر کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق، یہ کہتے ہوئے دنیا سے نہ چلے جائے میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیزہ۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ پروردگار عالم، جو بے اولاد ہیں صاحب و زمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہے امام کی انتظار گاہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں برکت امام سے پریشانی دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ ولایت یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شینشی انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامل کفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر، زمان درود پر شہنشاہ کے ظہور فضل۔ پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں امر امام سے آنے کا اتفاق ہوا۔ نوجوان تو شاید سوشل میڈیا پہ، بسم اللہ مہربانی، میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہوں، کوئی نہ کوئی کلپ، کوئی نہ کوئی بات، کوشش ہوتی ہے مولا کی بہترین رعیت تک پہنچاتا رہوں۔ لیکن آج اگر سرکار نے حکم دیا کہ شوج آباد کی سرزمین پہ بچ علاقے میں جا کے پیغام دے آؤ، شاید بچوں کو سمجھ آ جائے اور وہ بچ جائے۔ میں نے جو سوچ کے آجو 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 آپ بھی تشریف، میں گزارش کر رہا تھا، میں نے جو سوچ کے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے ایک دو بندوں سے پوچھا، یار میں پہلی دفعہ اس علاقے میں جا رہا ہوں، کیسا مزاج ہے ان کا؟ کہنے لگے شاہ صاحب قدردان لوگ ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے سرکار نے ایک مہربانی فرمائی ہے، مجھے توفیق بخشی ہے، میں بانیوں کو تنگ نہیں کرتا، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ میں نے کہا میں جو آپ سے پوچھ رہا تھا قدردانی کے حوالے سے، جو درد لے کے جا رہا ہوں غور کر لیں گے؟ کہنے لگے شاہ جی پرانے قدیمی عزادار ہیں، بڑے کمال منتدار ہیں، تردے دار ہیں، آپ جائیں اور بات کریں۔ میں آپ کی خدمت میں امر امام سے حاضر ہو گیا، بس کوشش کرنا جتنی دیر میں خطاب کروں ان گزارشات پہ غور کرنا، اللہ دل پہ لکھنا، پھر کوشش کرنا زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی بات یاد آ جائے، کوشش کرنا سامنے رکھ کے عمل کرنا، ہو سکتا ہے یہاں تھے اور یہاں پہنچ جاؤ۔ مہربانی 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 حضور، جس شہزادی کا دل منا رہے ہیں میرا دل ہے میں اسی شہزادی کے حوالے سے بات کروں۔ دن ہے نا معظم کائنات کا، مخدوم عالمین کا، ام ابیہا کا، نور چشمین مصطفیٰ کا، مرکز حل عطا کا، کوثر کا دن ہے۔
اس حوالے سے میرا دل ہے میں سب سے پہلے شہزادی کا ایک فرمان سناؤں. یہ فرمان سنانے سے پہلے میں آپ مومنین کی خدمت میں گزارش کروں گا، محبت کامل تب ہوتی ہے جب محبوب کو مان کے محبوب کی مانی جائے. مہربانی مہربانی، میں محسوس ہو گیا جی، کوئی شک نہیں، قدردان بندے ہو، بس یہ عرفان کے موتی سنبھالتے جائیے گا. میں جملہ پھر دہراتا ہوں اور پھر آگے چلاتا ہوں بات. محبت تب کمال پہ پہنچتی ہے جب محبوب کو مان کے محبوب کی مانی جائے. آؤ سب سے پہلے تلاش کریں ہمارا محبوب کون ہے. محبوب کون ہے؟ لو جی، بانی شریعت کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں. سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، آپ پہ بھی سلام، آپ کی اجداد پہ بھی سلام، آپ کی اولاد پہ بھی سلام. ہم صلی اللہ وسلم والے نہیں. کوئی آسانی ہو ایک دفعہ تو یہ پیچھے والے دوست اگر تھوڑا تھوڑا آگے گلدستہ سا بن جائے میں شکر گزار ہوں گا. درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا آ جاؤ، مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بغور فرماتے رہیے گا، عرفان کے موتی سنبھالتے رہیے گا. سرکار کے خدمت اقدس میں چلتے ہیں. بادشاہ معظم، ہم روئے زمین پہ انسان بھیجے گئے، محبت کا عنصر ہمارے اندر رکھ دیا گیا. ہمارا محبوب کون ہے؟ کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس سوال کا جواب آسانی کے انداز میں دیا جائے تو پھر جس دنیا میں آئے ہو وہ تمہارا محبوب ہے، جس کی وجہ سے تم آئے ہو، جس کی وجہ سے خالق نے کائنات کو بنایا ہے، وہ تمہارا محبوب ہے. اس کا مطلب سرکار آپ ہی محبوب ہے. پاکستان لیول پہ جو بچے ماشاءاللہ میٹرک کر بیٹھے ہیں، برادر عزیز وقار، پاکستان لیول پہ سرکار کی میٹرک میں ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے، جب تک میں محمد تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم کمال ایمان پہ پہنچ نہیں سکتے. مہربانی، پڑھائی جاتی ہے نا. میں نے مختصر آپ کی خدمت پہ گزارش کی، تم کمال ایمان کی منزل پہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سرکار یہ تو بڑی احسان اور مہربانی آپ نے فرمائی، اس کا مطلب ہے محبوب ذات آپ ہیں؟ فرمایا ہاں محبوب میں ہوں. اور تمہاری خوش نصیبی ہے، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. کیا بات ہے، خدا کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. اس کا مطلب جو اس کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے. ہم سب کا خالق کے ساتھ مشترکہ محبوب ہے سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. سرکار آپ کے علاوہ بھی کوئی محبوب ہے؟ کہا ہاں میرے علاوہ بھی ہے، مگر وہ بھی میں ہوں. سرکار وہ کون؟ کا یاد کرنا، میں نے غدیر کا منبر سجایا تھا، میں نے اپنی طرح تمہارا محبوب ہاتھ اٹھا کے دکھایا تھا، اور میں نے مہربانی پھر میں نے آگے تمہیں سارے محبوب بتائے تھے، جس کا میں کہوں وہ تمہارا محبوب ہے. اچھا سرکار، یہ جو محبت کا معیار ہے یہ محبوب تک پہنچنے میں مانگتا کیا ہے؟ مہربانی، پتہ نہیں کیسی گفتگو شیئر کھڑا ہوں نقیب ممبر صاحب. ماشاءاللہ 2-3-4 دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی جب ملتان کی سرزمین پہ میں حاضر ہوا. امر امام سے غور فرمائیے گا، یہ روٹین سے ہٹ کے باتیں ہیں. آپ کے خدمت میں گزارشات پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، آپ کے ذہن بلند ہوں، دل ان کے لیے ہی رہے جس کے لیے بے دل کے دل نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے. مہربانی
میں آپ کا شکریہ، آپ کے معیار سماعت کا شکریہ۔ لو جی، محبوب کی محبت کو پانے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ احکامات بھی ہیں۔ کہا ہاں، پہلے لفظ محبت پہ غور کر۔ آپ نے، ہم سب نے لفظ محبت پہ غور کیا، ہمیں جواب ملا اس کا مطلب ہے پیار۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، مجھے خود نقب ممبر بڑا اچھا لگ رہا ہے، موضوع جو مولا نے میری زبان پہ جاری فرمایا۔ محبت کا مطلب ہے پیار، پیار کا مطلب ہے ہر قسمی نثار۔ نہیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، آپ نے غور نہیں فرمایا، جملہ دوبارہ دہرا دے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے وہ، ان کو دینے آیا تھا چادر، ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہوگی ان کو، آپ نے غور فرمانا ہے۔ محبت پیار، پیار کا ہے کمال نثار، نثار کا مطلب ہے قربانی۔ مہربانی، میں اس کو بچوں کو چھوٹی سی میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے مثال پست، یہ ممبر ہے بلند، لیکن سمجھانے کی خاطر سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں دنیا میں آ کے متوجہ ہونے کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا مرد خاتون کی طرف، خاتون مرد کی طرف، یہ فطرت ہے، یہ آہستہ آہستہ پھر عقد میں بدل جاتی ہے نا۔ لیکن یہ جو محبت ہے یہ قربانی مانگتی ہے، کس قسم کی؟ محبوب کی مرضی پہ چلنے کی۔ مہربانی، حالانکہ میں بات آگے چلانے سے پہلے گزار، حالانکہ اس محبت میں نقصان ہے، حالانکہ اس محبت میں تکلیف ہے، حالانکہ اس محبت میں ٹوٹنا ہے۔ بچہ بچے کی خواہش تھی بھی عقد ہو جائے، والدین کو راضی کیا، عقد ہو گیا، 2 دن 4 دن 6 دن بعد دونوں کہتے ہوئے یہ کیا کر لیا۔ شکریہ بھائی، بہت شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ۔ 2 4 10 15 دن بعد یہی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نے گلے مصیبت ڈال دی، وہ کہتی ہے میں نے گلے مصیبت۔ اس کا مطلب ہے محبت یہ نہیں تھی۔ کم از کم محبوب کی پہچان احادیث کی روشنی میں یہ ہے، محبوب قبر کے باہر تک نہیں رہتا۔ مہربانی، میں نے جلدی پہنچا دیا، زیادہ ٹائم آپ کا لیا ہی نہیں، بڑی جلدی پہنچا دیا۔ مہربانی نہ کہ ممبر قبر کے باہر تک نہیں ہوتا، محبوب قبر میں بھی ہے، قبر پہ بھی ہے۔ میں تو سمجھتے ہو یہاں سے جانے کے بعد پے کا مطلب ہے ایک دن آئے گا جب محبوب قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ مہربانی بچوں، دنیاوی حوالے کی مثال مجھے مجبورن دینی پڑی، لیکن پھر یہی رو کے چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ قربانی مانگتی ہے محبت، محبوب کی رضا کو دکھاتی ہے۔ محبوب کس سے راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ بچ سٹیشن والوں، بچ والوں، شجاباد والوں، ملتان کی دھرتی والوں، سرکار شاہ شمس کی دھرتی والوں، محبت قربانی مانگتی ہے۔ قربانی دینے کے بعد صلہ نہیں مانگتی، صرف محبوب کی مسکراہٹ مانگتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی حضور، مہربانی، صرف محبوب کی مسکراہٹ مانگتی ہے۔ مہربانی حضور، اگر محبت قربانی مانگتی ہے اور محبوب کی مسکراہٹ مانگتی ہے اور فیصلہ ہو گیا جو ہم بھول کے محبوب بنا بیٹھتے ہیں وہ محبوب نہیں، محبوب تو وہ ہے جو محبوب خدا ہے، تو پھر آئیے قربانیاں دیں، صلہ نہ مانگیں۔ نکے ممبر بہت شکریہ، میں بڑی جلدی طویلی گفتگو میں لے آیا اور آپ سب کے پہنچنے کو سلام ہے۔ آئیے پھر قربانی دیں، صلہ نہ مانگیں۔ محبوب جو ہیں، اچھا ابھی کچھ دوست سوچ رہے ہیں سید نے آ کے بات کیا شروع کر دی، جو والدین تشریف فرما ہو مجھ سمیت ہم سب کی اولادیں، خدا نے ان کا صدقہ عطا کی۔ حضور ایک بات یہاں اور نکل آئی ہے، کر دوں؟ نوجوان بچوں، خدا تمہیں جب سلسلہ ازدواج عقد میں منسلک فرمائے ان کا صدقہ، اور جو اولاد عطا ہو ان کا صدقہ۔ بچوں، کان میں اذان و اقامت دینے کے بعد
کبھی زندگی میں نہ کہنا میرا پتر میرا بیٹا نہ تنگ ہو گئے. جب بھی کان میں اذان و اقامت دو اس دن سے لے کر جب تک تمہیں خدا زندگی دے بس صرف ایک بات کرنا محبوب کی امانت. سکھی رہو گے. بہت شکریہ. بات درمیان میں آگے میں نے کہا آپ کی خدمت میں گزارش کر جاؤ. میرا نہیں میرا بیٹا میری بیٹی میرا 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 کرتے ہیں یہ بڑا تنگ کرتے ہیں. میرا نہیں ویسے بھی ہمارے نہیں. اور بھائی اگر ہمارے ہوتے تو مرنے کے بعد میت نہ کہتے. یہی ہے نا, اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, دفناؤ میت, جنازہ میت, رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں. جو اپنا ہوتا ہے وہ رشتہ تھوڑا توڑ. آپ کے غور فرمانے کا شکریہ. جو اپنا ہوتا ہے وہ رشتہ تو نہیں توڑتا. بات پہنچ گئی. لو جی آئیے میں وہاں سے جہاں سے بات کا رخ میں نے تھوڑا سا موڑا دوبارہ لے چلتا ہوں. حضور بات یہ ہے اللہ کا بڑا احسان ہے, اس نے ہمیں اپنا محبوب دیا اور محبوب کی محبت کو ہم نے حقیقت دین سمجھ کے اسی کے سہارے چلنا ہے, صلہ نہیں مانگنا. جو بات تھی وہ اب کرنے لگا ہوں. اولاد پالتے ہم سب, لینا ہو گوشت چھپا کے لاتے ہیں. شاپ پر لڑکے کہتے ہیں سفید نہ دے کالا نیلا دے نظر نہ آئے. چھوٹا گوشت لینا ہو تو اور زیادہ چھپاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, نظر نہ لگے. فروٹ لینے ہو ریڑھی والے سے لڑتے ہیں اچھے سیب ڈال. اگر ریڑھی والا بیچارہ پوچھ لے یہ فروٹ یہ گوشت یہ پھل یہ اچھی سبزی کس کے لے کے جا رہے ہو؟ اولاد کے لیے. اتنا لڑ کیوں رہے ہو؟ میری خواہش ہے میں جن سے محبت کرتا ہوں انہیں اچھی چیز کھلاؤں. مہربانی میں انہیں اچھی چیز مہربانی اچھی چیز کھلاؤں, اچھی چیز ان کو دوں. اچھا یہ بتاؤ, ریڑھی والا کھڑا ہو کے پوچھنے لگا, یہ بتاؤ جن کے لیے اتنا کچھ کرتے ہو بڑے ہو کے تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ بچ والوں پیغام ہے وصول کر لو تو میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا. بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ مجھ سمیت ہر باپ کہے گا کوئی پتہ نہیں. بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں. پھر ہو سکتا ہے ریڑھی والا کبھی ہم سے پوچھ ہی لے آج پتہ چلا محبت کسے کہتے ہیں. ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا آج پتہ چلا جس سے محبت کرتے ہو اس کے لیے کرتے جاؤ صلہ نہ مانگنا. وہ کرتی کیا ہے؟ بچوں جو جوان جو بیٹھے ہو سمجھ آئیے بیٹا بات کی. مہربانی کرتے جاؤ, صلے کی پرواہ نہ رکھنا, بس کرتے جاؤ. اگر اپنی اولاد کے لیے اتنی محبت صلے کی امید ہی نہیں تو پھر حسین سے کیسی محبت ہے, پھر علی سے کیسی محبت ہے, پھر اس کریم گھرانے سے کیسی محبت ہے. کہیں نہ کہیں ہم ہیں سوالی, ہم آئے ہیں مجلس پہ اس کا صلہ دو. ہم ہیں آئے کربلا ہمیں کفن دو. ہم نے ماتم کیا 2 گھنٹے کھڑے ہو کے ہمارے مسئلے حل ہوں. بندے کہیں گے سید پہلی دفعہ آ کے ہمیں تو کہیں بجا رہے تو میں پریشان کر کے جا رہے ہوں کہ ہماری محبت کا یہ معیار ہے ہم حسین سے ہم علی سے ہم اس گھر سے پھر کچھ نہ مانگے. دعوے اتنے بڑے کر کے کھڑا ہوں ممبر پہ, دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہے. ایک مثال دیتا ہوں پھر بات آگے چلاتا ہوں. جناب نقیب ممبر ذاکر صاحب اظہر جعفری صاحب اگر آپ میرے سامنے آ جائے مجھے بڑا اچھا لگے گا. محسوس نہ فرمائیے گا, آپ ہمارے لکھا. اظہر جعفری صاحب کا دروازہ فقیر نے کھٹکھٹایا. جعفری صاحب باہر تشریف لے کے آئے. اس کے پاس تھا کاسا, اس میں تھے کچھ سکے. انہوں نے کہا جعفری صاحب کچھ دو. جعفری صاحب نے کہا معصوم کا فرمان ہے سوالی کو خالی نہیں لوٹانا. غور فرمانا. جعفری صاحب نے کیا کیا؟ 5 روپے 10 روپے 2 روپے کچھ نہ کچھ ڈال دیا. تھوڑی دیر اندر تشریف فرمایا, پھر دروازہ کھٹکھٹا, پھر جعفری صاحب باہر تشریف لے گئے. پھر ایک اور سوالی,
انہیں کہا جی. انہیں کہا مانگنے والا ہوں, کیا چاہیے؟ کہنے لگا مانگ کے مانگنا مانگنے کی توہین ہے. ہوئے ہوئے جملہ نہیں غور فرمایا ملتان والوں, مانگ کے مانگنا مانگنے کی توہین ہے. کیا مطلب؟ کہنے لگا حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں, میری اوقات کے مطابق نہیں, اپنی مرضی پہ دو. پہلے کو دیا انہوں نے 2 روپے 5 روپے 10 روپے. جب مانگنے والے نے ان پہ چھوڑا, انہوں نے 100 روپے 500 روپے نکال کے, یار مانگنے والا ہے ہی کمال جو میرے اوپر چھوڑ ہے. میں نے جعفری صاحب رائج الوقت دور کی مثال عرض کی ہے. کوئی کہے نا مجھے اللہ کے نام پہ 10 روپے 20 روپے دے دو, سکے میرے پاس ہے, مجھے کچھ دو, تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ ڈال ضرور دیتا ہے. مگر مانگنے والا یہ کہے آپ کی مرضی, کیا خیال ہے؟ پھر دل چاہتا ہے بہت کچھ ڈال. جس کو نہیں سمجھ آئی تو اس کو آسان کر کے اس کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا. حضور پہلے تو ہمارا مانگنا بنتا ہی نہیں, ہم نے حسین کی محبت میں مجلس برپا کی, یہ ان کا احسان ہے. 14 نے آنے کا پروگرام بنا لیا, ہم نے کمال نہیں کیا, 14 کی مہربانی وہ تشریف لے کے آئے. میں مجلس باہر نکلا, کہاں گئے تھے؟ میں مجلس پہ گیا تھا. نا توہین عشق ہے, میں مجلس پہ نہیں گیا, مجھے مولا نے بلایا تھا. مہربانی میری کیا اوقات تھی, میری کیا اوقات تھی, مہربانی میری کیا اوقات تھی میں مجلس پہ جاتا. بیٹا میں پیسے نہیں لیتا, میرا بچہ بات سنو, یہ واپس لے جاؤ, میرا بچہ لے جاؤ. مولا صاحب بڑی میری ماں بہن بیٹی آپ کا شکریہ, آپ کسی کو مت بھیجیں, میری اپنی طبیعت ہے, انسان ہوں آتا وہ برا نہیں لگتا, پر کیا کروں علی میرے پاس سستا نہیں ہے. جعفر صاحب آتا ہوا انسانوں کو برا لگتا ہے, بلکہ جو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اسد بخاری پیسے نہیں لیتا, پتہ نہیں اس کو دیتا کون ہے. ممبر پہ کھڑے کر ہو کے کہتے ہیں علی پتھر دے تلے کیڑے نو رزق دیتا ہے. یار میں نہیں کہاں سمجھاؤں, کہاں جا کے بات کروں. اگر میرا مولا پتھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رزق کو بانٹ سکتا ہے تو اسد بخاری کو دے کے یہ نہیں کہہ سکتا جا دنیا کو بتا نوکر کا معیار اور ہوتا ہے عاشق کا معیار. مجھے 2 علموں کی قسم اٹھاتا نہیں ہوں, پتہ نہیں کیوں جعفری صاحب میں اٹھا گیا. 2 ان شبیہوں کی قسم میں نے کربلا پڑھ کے سمجھی ہے, اور مولا کی قسم مجھے کربلا نے ایک نتیجہ دیا ہے جو میں تعویذ بنا کے سینے میں رکھتا ہوں. کربلا نے مجھے ایک نتیجہ دیا, جعفری صاحب کہیں موقع ملے تو ضرور بات کیا کریں. میں نے کربلا سے پوچھا تیرا کمال کیا ہے, تیرا کمال کیا ہے؟ کربلا نے کہا میرا کمال یہ ہے میں لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. اب میدان میں کھڑا ہوں, مہربانی میرے پاس لالچوں کی گنجائش نہیں, میں لالچیوں کو چھٹی دیتی ہوں چاہے جنت کا کیوں نہ ہو. جب ایسا میرے خطاب کے بعد بندے کہیں گے بھئی بوچھ خاندان یہ تم نے کیا کیا, سید ممبر پہ جنت کے حوالے سے بھی منع کر گیا. بھائی شیعہ کا معیار یہ نہیں جو جنت مانگے, شیعہ جنت مانگتا نہیں بانٹتا ہے. یا رسول اللہ علی ولی اللہ. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ مہربانی خدا کی قسم جعفری صاحب یہ قوم بڑی کمال ہے, لیکن یہ قوم کو پرواز کرنے کے طریقے نہیں بتائے گئے. قوم کو بتایا گیا یہاں سے اٹھنا, علم کے نیچے جا کے منت ماننا, اگلے سال منت اتارنا. قوم کو یہ نہیں سمجھایا گیا 1 سال کا ٹائم کریم کو نہیں دیا جاتا. ہائے ہائے ہائے
ہائے ہائے مہربانی. آؤ آپ نے نعرہ لگوایا کوئی شیعہ نہیں جو ولایت کا قائل نہ ہو. مختصر ولایت کی ابتدائی تعریف سنانے لگا ہوں. ولایت کی خوشبو اس میں سے آتی ہے جو ان کی رضا پہ راضی ہو اپنی مرضی نہ کرے. جا کے کہنا سید ممبر پہ کہہ رہا ہے مہربانی ان کی رضا پہ راضی ہو. ان سے یہ مشورے نہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے نہیں. ولایت ہے غلامی کا پٹا. بات آئی گئی چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا سرکار ولایت فرمائے اس کے بغیر چارہ نہیں. سرکار کوئی ایسی مثال عطا فرمائی جس سے ہم ولایت سمجھ جائیں. فرمائے تیرے گھر بکری ہے؟ جی مولا بکری ہے. کیا کرتا ہے؟ مولا جب دل کرتا ہے چارہ ڈالتا ہوں, جب دل کرتا ہے پانی پلاتا ہوں, دل نہ کرے تو سارا دن بھوکی رہتی ہے. چھاؤں میں باندھو دل کرے, دھوپ میں باندھو دل کرے, میری مرضی ہے. چاہوں تو بکری کے بچے کو دودھ پینے دوں, چاہوں تو خود پی جاؤں. مہربانی سرکار فرماتے کچھ اور کہتے ہیں ہاں سرکار چاہوں تو میں بکری کا بچہ ذبح کر دوں, چاہوں تو میں بکری ہی ذبح کر دوں. سرکار پوچھتے ہیں بکری تجھے کچھ کہے گی؟ کہتے ہیں سرکار میں بکری کا مالک ہوں, بکری کی ضرورت ہے کچھ کہے؟ میں خرید کیے بیٹھا ہوں. فرمایا جس طرح تو بکری خرید کر کے تو مالک بن جاتا ہے اسی طرح تم سب ہمارے خریدے ہوئے غلام ہو. ہائے 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 مہربانی مہربانی خرید مہربانی. بات مشکل تو نہیں ہے. تم سب مہربانی حضور آپ کی کیا بات ہے, آپ کے معیار سما تم سب ہمارے خریدے ہوئے غلام ہو. اس کا مطلب ہماری مرضی پہ چلو. یہ جو ہم پیسے مانگتے ہیں نا جعفری صاحب آج سنتے تو یہ شروع سے بڑے بڑے لوگ سنتے ہیں اور سن بھی بیٹھے ہیں. میرا دل ہے میں تھوڑی سی ان کی پرواز بلند کرنے کے لیے ان کی سوچ کو تھوڑا سا رخ بدل کے عرض کروں. وہ میری ساری باتیں تمہیدی جتنی بھی ہیں ابھی وہیں جا رہے ہیں. آؤ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں, بڑی قیمتی ہے. ہماری خواہش ہے ہمیں پیسہ ملے. ہم منت کر رہے ہوتے مولا ہمیں پیسہ مل جائے, لاکھ ہے 2 لاکھ 2 لاکھ ہے 10 لاکھ 10 لاکھ ہے 20 لاکھ 20 لاکھ ہے 50 لاکھ پیسہ مل جائے. ہم سے کوئی پوچھے کرو گے کیا؟ بس ہم چاہتے ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس جگہ ہم رہتے ہیں, آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اور میں نے طویل خطاب کرنا ہے. نہ ہو دل تو چٹ بھجوا دو کہ سید یا علی مدد. اچھا ہم سے پوچھا جائے کرو گے کیا؟ ہماری خواہش ہے ہم ایک اچھا گھر بنائیں گے, اچھی گاڑی لیں گے اور اس طرح اچھا رہن سہن ہمارا ہوگا. لوگ کہیں گے یار گاؤں میں فلانے کی کوٹھی فلانے کی گاڑی بڑی اچھی ہے. یہی ہے نا راج الوقت. اس کا رخ تھوڑا سا بدل. عرض کر مجھے وہ چاہیے جس کا میں آڈٹ کرا سکوں. بچوں آڈٹ کہتے ہیں بیٹا جواب دے سکو. مجھے گھر دینا ہے تو ایسا دے جہاں میں تیرے گھر کا ذکر کروں. مہربانی مہربانی مہربانی. اپنا نہ ہو باہر دروازے پہ لکھوں قصر امام زمانہ جاگیر آل محمد. اپنا تو ہے نہیں. جعفری صاحب ایک بچہ آیا میرے پاس, میں نے ایک چھوٹا سا یہاں اشارہ دیا تو بچہ باہر نکل کے مجھے کہتے سید باتیں تو آپ کی اچھی ہیں لیکن سید حالات تو بڑے عجیب ہو گئے ہیں. ہم تو غریب پہچانے جاتے ہیں, جس کے پاس پیسہ نہ ہو غریب غریب غریب. میں نے کہا دنیا کے تانوں سے ڈر لگتا ہے. کہنے لگے شاہ صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا تو نے علی بٹھایا ہی نہیں دل میں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کوٹھی کار گاڑیوں والا یہ کرم کی رٹ لگا کے کہتے ہیں کار مل گئی آل محمد کا کرم ہو گیا, پراڈو مل گئی آل محمد کا کرم ہو گیا. اس بندے سے پوچھ کیا 20-30 سال بعد پراڈو کباڑ خانے تو نہیں جائے گی؟ کہے گا یہ جب خراب ہوگی تو کباڑ خانے جائے گی. ارے بھائی کرم کباڑ خانے نہیں جاتا, کرم کباڑ خانے نہیں جاتا. کوئی کہے تیرے پاس کرم کیا ہے, سینہ چوڑا کر کے کہے میں امیر ہوں, میرے دل میں امیر رہتا ہے. رخ مانگ اپنے لیے نہیں ان کے لیے.
گھر بھی ہو تو ان کے ذکر کے لیے، ان کے انتظار گاہ کے لیے وہ تشریف لے کے آئے، جن کے لیے ہے، جن کا ہے، میں تو خادم ہوں۔ بندے کہتے ہیں شاہ صاحب یہاں تو 4-4 6-6 کنال کی کوٹھیاں ہیں بندوں کی۔ میں نے کہا قسم مجھے مقدس کلام کی، یہ ان کی نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی انہوں نے تو رجسٹری انتقال کرایا ہے۔ میں نے کہا میں شہزادی کے عقد پہ، شادی پہ بولا جانے والا حق مہر سناتا ہوں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا یا علی نے کہا تھا لکھ جبرائیل، بول جبرائیل، 7 زمینیں، 7 آسمان، پانی، دریا، سمندر، نمک، پہاڑ، سب کچھ سیدہ کا ہے۔ سب کچھ سیدہ کا ہے۔ میں نے کہا بابا ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے، آج شہزادی کا سارا ورثہ قائم کے پاس ہے۔ میں نے کہا ملکیت ان کی ہے، بندوں کی نہیں۔ اگر ان کی ملکیت، ان سے پوچھو کتنے سال سے رہ رہے ہیں، کوئی کہے گا 10 سال، کوئی کہے گا 20 سال، کوئی کہے گا 50 سال۔ اس سے پہلے کس کی تھی؟ تو فلاں کی تھی۔ اس سے پہلے کس کی تھی؟ فلاں کی تھی۔ اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں۔ کیا گارنٹی لکھ کے دے جائیں گے کہ یہ ان کی ہی رہے گی؟ کہتے نہیں، پتہ نہیں اولاد بیچ باچ کے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ آپ کا شکریہ، آپ کا غور فرمانے کا شکریہ حضور۔ آج پھر فیصلہ ہو گیا، امیری کمال یہ ہے نہ کہ مال ہے۔ مانگ گھر اپنے لیے نہیں، ان کی انتظار گاہ۔ باہر لکھا ہو مومنوں کو پتہ ہو، اس گھر میں ہر شب جمعہ امام زمانہ کی محفل ہے، حدیث قصہ کی محفل ہے۔ یہ مومن مل بیٹھتے ہیں اور بات انہیں کی کرتے ہیں جن کی بات میں بات ہے۔ میں حضور یہی روک کے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا جعفری صاحب، گزارش یہ ہے جس کے گھر پریشانی ہے، مسئلہ ہے، کسی کو نہ کہو، نہ منت مانو، نہ اتنا کام پہ جاؤ کہ اتنی مجبور کرو آل محمد کو چادروں کا واسطہ دو، بازاروں کا واسطہ، اتنے سخت واسطے نہ دو۔ پریشانی ہے، مسئلہ ہے، صرف گھر کو پاک کر کے، دھو کے، صاف ستھرا کر کے، عرق گلاب چھڑکو، ایک تبرک کے لیے کوئی چیز بنا لو، مگر بنانے سے پہلے وضو کرو، وضو کر کے ناد علی پڑھو، ناد علی پڑھ کے اللہم کل ولی کل پڑھو۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ وضو کر کے درود پڑھ کے پکاؤ، اور پھر مومنوں کو کہو اتنے بجے آنا، بس ایک کام کرنا، ایک ایک بات یاد کر کے آنا، امام زمانہ کسے کہتے ہیں؟ بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے، اس کے بعد ان کے نام کا تبرک کھائیں گے، پریشانی بھی ختم، خیر بھی پڑ گئی۔ یہ کوئی مشکل عمل تھوڑا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جعفری صاحب ہم سہارا لینے شہنشاہ وفا کی نشانی کو ساتھ رکھ کے کہ ان کے وسیلے سے غازی کا صدقہ، غازی کی بہنوں کا صدقہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر مانگنا بھی ہے تو علم سے مانگ، مجھے وفادار بنا دو۔ ہائے ہائے، وفادار کی نشانی۔ کچھ لوگ پریشان بھی ہو گئے ہیں کہ سید ممبر پہ کھڑے ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں۔ بچوں بیٹا میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں تاکہ بات کی تصدیق ہو جائے۔ میں آیا بچ علاقے میں پہلی دفعہ، آتے ہی برادر ذوالفقار نے مجھے اپنے گھر کی چھت پہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا جی خیریت؟ کہنے لگے سید ہو، باپ ہو، سردار ہو، ذرا چھت پہ تو چلو۔ میں گیا، کہنے لگے دیکھا ہے؟ میں نے کہا یار بڑا پیارا علم لگایا، بڑا خوبصورت لگایا، اچھا یہ بتا یہ کربلا سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں شاہ جی یہ کربلا سے نہیں، یہ شجابات سے لیا ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگے شاہ جی یہ جو بانس ہے نا، پائپ ہے، پائپ، یہ بھی شجابات کا ہے۔ یہ جو کپڑا لگا فریرا، یہ بھی شجابات کپڑے کی دکان کا ہے۔ میں نے کہا بچ صاحب اس کا مطلب ہے آج فیصلہ ہو گیا، شجابات کا پائپ، شجابات کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو گیا۔ شجابات کا کپڑا، شجابات کا پائپ اب بات سے نسبت پا کے بلند ہو گیا۔ کہنے لگے شاہ جی دیکھ لو۔ میں نے کہا یہ بات میں بچپن سے مانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں،
ہم سب کو پتا ہے علم عباس کا مقام کیا ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر نسبت کی وجہ سے یہاں کا کپڑا، یہاں کا باعث بلند ہو گیا۔ ارے بھائی اتنی دیر سے تقریر کرنے کا مطلب یہی تھا اگر باعث قاضی سے نسبت پائے تو بلند ہو جائے، مومن کی نسبت جڑ جائے وہ کب بلند ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے مومن کے لیے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے۔ جاوید صاحب ہم نے پڑھا ضرور، غور نہیں کیا، یقین کیجئے اس نے فرامین معصومین کو سامنے رکھ کے لکھا ہے خدا بندے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اس نے مومن کی شان بتائی۔ میں جس شہزادی کا دن منا رہے ہو نا، یہ پڑھنے والے بھائی بیٹھے ان دونوں کو میں کہہ رہا ہوں یہ جا کے تحقیق کریں، یا اگر کر بیٹھے تو تائید کریں۔ شہزادی فرماتی ہیں مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک پورا خطاب ہے، مومن 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 اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر مومن ہر چیز اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر مومن کسی کی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جس میں نور شامل نہ ہو۔ ہائے 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 مہربانی، پھر مومن کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں دیکھتا چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں اسی طرف گفتگو شروع کرتی رخ مڑ جائے گا۔ اتنی دیر سے تمہیدی گفتگو کرنے کا مطلب یہی تھا، اس گھر کو محبوب مانو، محبوب جانو، محبوب بناؤ، ان کی مرضی پہ چلنا شروع کرو، پرواز دیکھو، اتنے بلند ہو جاؤ گے مولا کی قسم۔ بھج آبادی میں کہیں ایک اہل سنت کے گھر کوئی بیمار پڑا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا یار علاج کرا کرا تھک گئے، تم نے ان کو کہنا گھبرانا، میں علی والا ہوں نا، وضو کر کے جانا، جیب میں خاک شفا رکھنا، امام زمانہ کو سلام کرنا، نادے لی پڑھتے پڑھتے جانا، مریض کے قریب کھڑے ہو کے اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھنا، پڑھنے کے بعد صرف ایک بات کرنا، پروردگار تیری حجتوں کا ایک کمزور نوکر، ہائے ہائے احسان فرما، اس کو شرمندہ نہ ہونے دینا، ان حجتوں کا صدقہ جن کی وجہ سے میں ہوں، اس کو صحت دے۔ اٹھ بیٹھے گا تو کہے گا اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ شاید کسی تک گزارش میری پہنچ جائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے لیے ضروری، اب کرنا کیا ہے، بس چند منٹ یہ سن لو، کرنا کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے زندگی کا اصول بناؤ، غور و فکر شروع کر دو۔ کیسے؟ روٹی سامنے آئے، ان بیچاریوں سے نہ لڑنا، لیٹ کیوں کر دی، شکر پڑھنا، مل تو گئی نا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کچھ نہیں ہوتا، ٹھنڈی ہو جائے گی، ذرا سوچنا ضرور یہ روٹی پہنچی کیسے مجھ تک۔ فوراً خیال جائے گا اکتوبر نومبر میں دانہ ڈالا تھا، دانے سے پھر کونپل نکلی تھی، کونپل پہ خوشی نکلے تھے، خوشوں پہ دانے نکلے تھے، پھر گرمی نے اسے پکایا تھا، پھر پکنے کے بعد یہ کٹا تھا، کٹنے کے بعد یہ تھریشر میں ڈالا تھا، تھریشر میں ڈلنے کے بعد چکی میں گیا، چکی میں پسنے کے بعد گھر آیا، میری ماں بہن بیٹی نے درود پڑھ کے، ناد علی پڑھ کے، اللہم قن پڑھ کے آٹا گوندا، روٹی پکائی۔ کسی ہمسائی نے آ کے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو، درود پڑھ کے ہر وقت، پہلے تو باتیں کرتی تھی، کہنے لگی نہیں، اگر 2 روپے کی ڈسپلن اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لگتی؟ ہائے ہائے ہائے، غور بھی فرما رہے نا مہربانی۔ وہ جی انہوں نے پکائی روٹی، ہمیں بسم اللہ کر کے کھلائی، کھانے سے پہلے کہنے لگی خبردار پہلے ظہور امام کی دعا مانگ۔ میں نے کہا اماں کیوں؟ کہنے لگی تجھے نہیں پتا، وہ منبر پہ ایک بندہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے۔
تو جس کا کھاؤ. ہائے 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 ہائے. جعفری صاحب بڑا ٹائم لگے گا میری قوم کو غور و فکر کی منزل پہ لانے کے لیے. میری قوم کو بس مجلس سن لو, فضائل پہ نعرے لگاؤ, گریہ کر لو, تبرک کھاؤ, یا علی مدد, اگلی مجلس کا انتظار کرو. کسی نے ان کو یہ نہیں سمجھایا تمہاری پرواز بلند ہونی ہے. میں چھوٹی سی مثال سورج کی دے دوں, ایک جملہ درخت کا, پھر بات کو آگے چلاتا ہوں. یہ سورج روز نکلتا ہے, اس کا پہلا کام ہے نجس چیزوں کو پاک کرنا. ہائے ہائے. میں بہت شکریہ. سورج صرف شمس پہ گفتگو ہو 2-3 مجالس چاہیے. شمس کیا ہے, لیکن دعاؤں میں لکھا ہے یہ شمس ہے, زمانے کا امام آل شمس ہے. پھر یہ کمال پہ آتا ہے, پھر آہستہ آہستہ زوال پہ. یہ ہمیں سبق دیتا ہے پریشان نہ رہا کرو, ہر وقت ایک جیسا نہیں. کیونکہ غور و فکر کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن ہمیں کرنی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. درخت میں آیا, دیکھا ماشاءاللہ مالٹے لگے تھے, چھاؤں میں لوگ بیٹھے تھے مجھ سمیت. میں نے ایک دوسرے سے پوچھا, میں نے کہا یار ذرا یہ تو بتاؤ, یہ چھاؤں دے رہا ہے تو کیوں؟ میرے دوست مومن کہنے لگے سید یہ اصل میں اللہ کا فرما بردار ہے. میں نے کہا یہ چھاؤں کیوں دے رہا ہے؟ کہنے لگے سید یہ گہرا بہت ہے, جو چیز گہری ہو وہ مخلوق کے لیے سائے کا سبب ہے. 2-4 ہی پہنچ گئے ہو تو میں سلام پیش کرتا ہوں. اچھا میں نے کہا اس پہ پھل لگے ہیں, خود کیوں نہیں کھاتا؟ خدا کی قسم موالیان حیدر کرات 200-300 روپے کلو سیب ملتا ہے, 100-200-300-400 روپے کلو مل جاتی ہیں یہ چیزیں. یہ تو قیمت ہی نہیں ہے. پھل سے پوچھ تیرے اندر مٹھاس کیسے آئی؟ کہے گا بڑی قربانی دی اور قربانی کے پیچھے چھپی تھی ولایت علی. میں نے اور آپ نے مل کے درخت سے پوچھا آپ کی مہربانی ہمیں نیچے بیٹھے ہمیں چھاؤں دے رہے ہو, تمہارے اوپر خود تو دھوپ آ رہی ہے, غور کرنا بچوں والوں, تکلیف ہوگی اگر جملے پہ غور نہ کیا. تمہارے اوپر تو دھوپ آ رہی ہے, تم نے خدا سے کبھی شکوہ نہیں کیا پروردگار مخلوق تیری کو تو میں سایہ دیتا ہوں, میرے لیے بھی کچھ سائے کا انتظام کر. درخت کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو, میں شکر کے لیے آیا ہوں, شکوے کے لیے نہیں آیا. جو شکر کرتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے. میں شکر گزار ہوں, آپ نے بڑا غور فرمایا. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں کرنا کیا ہے. آؤ آج کے بعد غور و فکر بڑھاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کی غیبتوں سے بچ جاؤ گے, لوگوں کے گلے کرنے سے بچ جاؤ گے. یہی ہوتا ہے ہمارے سارے دن میں, زیادہ تر ٹائم یہ ہوتا ہے وہ کیا کھاتا ہے, وہ کیا پیتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے, وہ کیوں جاتا ہے, اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گزارش کر رہا تھا مومنوں کو, ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے یار 4 سال پہلے 3 ایکڑ زمین تھی, اب تو 25 ایکڑ ہو گئی, کہاں سے آیا اس کے پاس پیسہ؟ میں نے کہا مومن کا کام جلنا نہیں ہوتا. ہائے ہائے, کیونکہ کہتے ہیں دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے جلنا ہوتا ہے. شاباش, اللہ نے مومن کا ظرف بڑا بنایا. میں نے کہا تمہارے لیے ہے. کسی نے کہہ بھی دیا گفتگو میں اس کے پاس 25 ایکڑ, دعا کرو اللہ اسے اور دے. جعفری صاحب یہاں ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, پھر بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے, اپنی ذات سے تو نکلتا نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی, فرمایا پہلے دوسرے کے لیے مانگ. گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ پکی بات ہے, تھوڑی سی بات اور چلا لوں. نہیں دل سے کہنا. حضور آپ کا نام کیا ہے؟ فخر بھائی آپ دل سے کہیے گا, اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. خوش رہو, آباد و شاد رہو. آؤ شہزادی کا وہ فرمان سناؤں جس کے لیے میں نے بات کا آغاز کیا تھا. شہزادی کونین, مزمہ کائنات, مخدوم عالمین, ام ابیہ فرماتے ہیں اللہ نے مومن کو حشاش بشاش چہرہ دیا ہے. جعفری صاحب یہ فرمان ہے, ابھی گوگل پہ سرچ کریں ابھی سامنے آئے, حشاش بشاش چہرہ دیا ہے. جعفری صاحب چہرے خوش کیسے ہوتے ہیں؟
سوال ہے خوش کیسے ہوتے ہیں؟ جب بندہ کوئی امید باندھ لے اور امید ہو جائے پوری، چہرے ہو جاتے ہیں خوش. بندوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. کوئی ایسے مسکرا کے جا رہا ہو نا، ہنستا جا رہا ہو یا خوش جا رہا ہو، اگلے پوچھ لیتے ہیں اور کی ملے. ایسا ہی ہے. شہزادی فرماتے ہیں مومن کا چہرہ حشاش بشاش ہے. بس نچوڑ دے کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، سنبھالنا جملہ. حضور بات یہ ہے حشاش بشاش پھرا کرو، خوش پھرا کرو. بندے پوچھیں گے کیا ملا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہا کرو علی. کیا ملا ہے؟ علی اولاد علی. اچھا اس لیے خوش؟ ہاں ہم بڑے خوش ہیں، ہم بڑے امیر ہیں. سنے تیرے پاس روٹی نہیں ہے، علی تو ہے نا. سنے وہ کرائے کے مکان میں رہتے، علی تو ہے. کیا خیال ہے جو حالات یا ظاہری دنیا میں تنگ گزار رہے ہیں، مولا کو نہیں پتا؟ ہر چیز کا پتہ ہے. بچوں یہ دیکھو بیٹا، 1-2 موبائل لگے ہیں، 2 موبائل یہ کیمرے جو لگے ہیں، یہ ہمیں ہر چیز نوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ تم کبھی دیکھنا چاہو ہم تمہیں دکھا دیں گے. بنائے کس نے؟ بشر نے، بندوں نے. حضور بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہر چیز نوٹ کر سکتے ہیں، تو عین اللہ کے بارے میں کیا؟ ہر حرکت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر حرکت جو اچھی کر رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے، اس کی جزا ہے. ہر حرکت جو غلط کر رہے ہیں اس کی سزا ہے. ہر چیز مولا کو نہیں پتا. اب بندے کہیں گے شاہ جی ہم پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اس کا مطلب ہم پھر جن چیزوں کو چھوڑ دیں. تو ذرا یقین کر کے تو دیکھ. کس بات پہ؟ میرے مولا کو سب پتا ہے. اگر میرا مولا اس حالت میں رکھنا چاہتا ہے بس راضی رہے. ایک چھوٹا سا آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک فرمان سنانے لگا ہوں. معصوم فرماتے ہیں ہو ہمارا دنیا میں امتحانوں میں رہے گا. یعنی مثلا ایک امتحان ختم ہوا، کل دوسرا امتحان، دوسرا ختم ہوا، تیسرا امتحان. امتحانوں یہاں تک فرمایا جعفری صاحب ہم اسے آزمائیں گے اس انداز میں، ہم سایہ ایسا دے دیں گے جو صبح بھی ذلیل کرے. جب ہے ہی تکلیف، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. قید خانے میں آسانی تو نہیں ہوتی، تو پھر کریں تو کریں کیا؟ شکر کا سہارا لیں، صبر کا زیور پہنے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرے جب کائنات کا سلطان آئے گا. آنے والا ہے، بہت جلد آنے والے ہیں. ہو سکتا میرے خطاب کے بعد فخر کو کہ سید کو بلا تو لیا، ہم دنیا میں نہ ہوئے تو کیسے دیکھیں گے؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں. وعدہ کیا انہوں نے کہیں بھی دفن ہوگے میرا بیٹا تمہاری قبر پہ آئے گا. شیعو تمہارے دعائیں مکتب کی بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک دعا جو سب سے بڑی دعا ہے جس کو ام دعا یا کمال دعا کہا جا سکتا ہے وہ ہے دعائے عہد. تمہارے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. بیٹیاں آپ بھی بچے اچھا کیا چکر لگا کے واپس آ گئی. بیٹا میرا دل تھا آپ تک بھی پیغام پہنچے، ضروری تھا. دعائے عہد لاہور والوں نے تمہارے لیے چھپوا کے بھیجی ہے. ہم فخر بھائی کو دے کے جائیں گے، ان سے لے لیجئے گا. اس دعائے عہد کو تعلیم فرمایا چھٹے امام نے. سرکار نے فرمایا جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ مر بھی گیا مر بھی گئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا محبوب اس کی قبر پہ آئے گا. جس نے میری گفتگو سنی ہو قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. قبر پھٹے گی، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، السلام علیکم یا صاحب. سرکار آپ میری قبر پہ؟ فرمائیں گے یاد کر تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے انتظار میں تھا، تو کھاتا میرے انتظار میں تھا، تو نوکری میرے انتظار میں، تو کاروبار میرے انتظار میں، تو دن کا آغاز میرے انتظار میں، تو مجلس میرے انتظار میں، تو ماتم میرے. تو جنہیں پتہ میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، رکھتے کسی کا نہیں. سرکار وہ کہاں چلے گئے؟ بس دیکھنا کچھ والوں میں تقریر تمام کرنے لگا. آج کی تقریر میں نے پڑھنا کچھ تھا، گفتگو چلتے چلتے کہیں پہنچ گئی. دائیں بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ کہاں چلے گا جو دفنانے آئے تھے؟
میرا باپ کہاں چلا گیا, میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا ماموں, میرا شوہر, وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے؟ امام مسکرا کے فرمائیں گے یاد کر, جب انہوں نے تجھے دفنایا تھا تو کہا تھا میت کو قبر میں اتارو, اس سے پہلے کہا تھا میت کو نہلاؤ, اس سے پہلے کہا تھا کہ میت اب مر گئی ہے, اب اس کے جنازے کا اعلان کرو. تجھے انہوں نے میت میت کہہ کے ڈال دیا, تو انہیں ڈھونڈتا ہے میرے کہاں ہیں. ہائے ہائے ہائے, میں بہت شکریہ. فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو یہاں ہوتے, پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. میں بہت شکریہ, آپ نے بڑا پیارا درود پڑھا. اس ضمن میں صرف ایک جملہ میں آپ کو توفتاً دے جاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھانا. اجل فارجہم یا واجل فارج آل محمد ضرور پڑھا کرو. معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا نہیں. پڑھو ذرا سرکار کی بارگاہ درود. اللہ میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے بڑی غور سے گفتگو سماعت فرمائی. میں امید کرتا ہوں ضرور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی خاطر ضرور کچھ نہ کچھ کرو گے انشاءاللہ. میرے نوجوان بچے اور بچیاں آج کے بعد انشاءاللہ ان آنکھوں کو غلامی کے معیار پہ لا کے امام کی امانت سمجھیں گے, ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. کیونکہ جعفری صاحب آج میرا موضوع تھا محبوب. جعفری صاحب گواہی دیجئے گا اگر میں سچ کہوں, کیا خیال ہے محبوب کو جھوٹی چیز دی جاتی؟ ہائے ہائے, مہربانی, محبوب کو جھوٹی چیز نہیں دی جاتی. یہ آنکھیں ان کی امانت, ان کی کوشش کرو انہیں بچاؤ. کوئی خاتون نظر بھی آ جائے, ماں بہن بیٹی ہے, کوئی نئی مخلوق تھوڑی ہے. ہم تو علم دیکھنے والے ہیں. شاباش شاباش. ہم تو زلزلہ دیکھنے والے ہیں, ہم تو کربلا دیکھنے والے ہیں, ہم تو قرآن دیکھنے والے ہیں. ہم کیوں اپنی آنکھیں ادھر ادھر کریں؟ لندن بیٹھا ہوں جعفری صاحب, میں نے وہاں مولا کائنات کا ایک فرمان پڑھا. یالی سے پوچھا کہ یالی مومن کون؟ فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو